السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی من پسند انسان کا خیال دل سے نہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ ایک انسان جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لا حاصل ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود وہ آپ کی ہر دعا میں شامل ہے، وہ آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے اس کا خیال نہیں جا رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان ہمیں حاصل ہوگا یا ہمیں حاصل نہیں ہوگا؟ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ مکمل بات آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی سائیکالوجی بتائی ہے کہ انسان جلد باز ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اگر آپ ایک دعا مانگ رہے ہیں بار بار اور وہ دعا آپ کی فوری قبول نہیں ہوتی، وہ ایک مفہوم حدیث بھی ہے نا کہ دعائیں کب قبول نہیں ہوتی؟ کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے اور یہ بول دیتا ہے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ نے دعا اگر مانگی ہے تو پورا اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور آپ نے جلد باز نہیں بننا۔ آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور ہمیشہ موٹیویٹ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، اللہ کے کن کا آپ نے انتظار کرنا ہے، اور جب تک آپ مانگتے رہیں گے، آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائیں گی۔ اب آپ نے اللہ کی مرضی میں خوش رہنا سیکھنا ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہو۔ تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے جو چیز میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے مل جائے، اور جو لوگ اللہ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور ان کو وہ مل جاتا ہے جو وہ زندگی میں چاہتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا ہے کہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں راضی نہ ہونے والے لوگ وہ ہمیشہ مایوس رہتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہماری سوچ بڑی لیمیٹڈ ہے، محدود سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ اگر ایک چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل چیز ہمیں ضرور اس سے بہتر عطا فرما دے گا، لیکن جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملنی۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ تو آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اب ایک انسان کو آپ بار بار دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، اور وہ جو دعائیں ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنے کا طریقہ اتنا زیادہ پسند آیا ہو، اللہ چاہتا ہو کہ یار یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ کچھ لوگوں کا رونا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، کچھ لوگوں کا مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے تھوڑی دیر سے وہ چیز عطا کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ اگر اس کو میں نے یہ چیز عطا کر دی، یہ چیز دے دی تو یہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تو اللہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں۔
اللہ کو آپ کا سجدہ، آپ کا رونا پسند آ رہا ہے، اور جس انسان کی محبت آپ کو اللہ کے قریب لے جائے وہ آپ کے لیے رحمت ہے، اور جو محبت آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ پھر آپ کے لیے زحمت ہے۔ ہم زندگی میں دھوکہ تب کھاتے ہیں جب ہم اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے جو زیادہ محبت کرنی ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت سے کرنی ہے، بعد میں دوسری محبتیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوگا، تو ضرور آپ کو اس چیز کا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جو ہم زبان سے بولتے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے دل میں خیال، جو وسوسات ہوتے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اگر ایک انسان آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ حاصل ہے، پھر بھی وہ آپ کی دعاؤں میں ہے، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے کن کا ویٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کیا لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا چیز آپ کو زندگی میں ملتی ہے۔ تو کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ آپ نے نہیں کرنا، نہ شکرا پن اپنی زندگی میں نہیں لانا، اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہنا ہے اور تھوڑا سا وقت دینا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے بہتر ہو، جو انسان آپ کے دین دنیا کے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ ایسا انسان آپ کو زندگی میں عطا فرمائے، ایسا ہم سفر انسان آپ کو زندگی میں دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دعائیں مانگتے وقت ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور وہ دعائیں ہمارے گلے میں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا لازمی کیا کریں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہی چیز آپ کو ملے۔ اب بعض اوقات لوگ دعا کرتے ہیں، ان کو وہ انسان زندگی میں مل جاتے ہیں اور وہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نہیں ملتا پسندیدہ انسان تو وہ ڈپریشن میں مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن کے، اور کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دعا لازمی کرنی ہے، اللہ سے دعا یہ ضرور کرنی ہے کہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے لیے راستے کھول دیں، اور اگر وہ انسان آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو آپ سے دور کر دے، اس کا خیال آپ کے دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ نکال دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے، مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مشکل کو کم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ جوڑ کر رکھیے گا، اللہ کی ذات، اللہ کے در پر ہمیشہ روتے رہیے گا۔ اللہ کا در ہی ہے جہاں پر آپ کو کچھ ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو آپ کو کبھی تانا نہیں مارتا۔ باقی اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کر دے تو لوگ ساری زندگی احسان جتلاتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ تو بس اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور کبھی شرم نہ کریں مانگنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا، اللہ بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دینا ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔